بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پمس ہاسپٹل میں 14 بچے آگ میں جھلس گئے، مائیں دیکھتی رہ گئیں، بین کرتی رہیں۔ ناکارہ سسٹم کا ناکارہ وزیر اعظم استعفی دے، علامہ عباس ناصر صاحب پھٹ پڑے۔ موجودہ حکومت نہ صرف ایک ناجائز، ناکارہ بلکہ ایک منحوس حکومت ثابت ہوئی ہے عوام کی رائے۔ پمس واقعے کو بنیاد بنا کر کیا کرنل کی بدمعاشی کا واقعہ دبا دیا جائے گا؟ کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ اس بات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ ایک نون لیگی رہنما کا آرگومنٹ کہ بچوں کا کیا ہے، دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ جی، غریب کے بچے تو بہت آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ میں ہی یہ صلاحیت ذرا کم ہوتی ہے کہ آپ کے بچے آسانی سے پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن جو دکھ ان بچوں کی ماں کو پہنچا ہے، آپ کا یہ رویہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحت سے متعلق اور بہت سارے اعداد و شمار، بہت ساری حقیقتیں آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا، شاید تھوڑا سا وقت زیادہ آپ کو دینا پڑے۔ صاحبوں، اسلام آباد کے ہاسپٹل میں 14 بچے جس طرح آگ میں جھلسے ہیں، جس طرح وہاں مائیں بہنیں کھڑے ہو کے روئی ہیں، وہ دلخراش منظر، میں مزید اس کی تفصیل نہیں اس لیے پیش کروں گا کہ وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ اچھا، حکومت یہ اقرار کرنے کے باوجود کہ اس کا سسٹم فیل ہو چکا ہے، وہ اب بھی جان نہیں چھوڑ رہی اور حکمرانی کے مزے لوٹ رہی ہے۔ دیکھیے، یہ حکمران جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج ملٹری کے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی، بہت ہی خوب زبردست ہاسپٹل، یا تو وہاں علاج کراتے ہیں یا لندن چلے جاتے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے ایسا ہاسپٹل بنایا گیا ہے جس میں ایمرجنسی کی صورت میں ایگزٹ کا سائن تک نظر نہیں آتا۔ آگ بجھانے والے 2 گھنٹے کے بعد پہنچے اور بچوں کی لاشیں اور کچھ بچے جو زندہ نکالے گئے، وہ باہر سے سیڑھی لگا کے نکالے گئے۔ اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اور وہ بے غیرت عملہ ہاسپٹل کا، وہ بھاگ نکلا۔ دیکھیے، اگر بھاگ نکلے تو بھاگنا چاہیے، لیکن ایک ایک بچہ بھی، وہ کوئی اتنا وزنی بچے تو تھے نہیں، نومولود تھے، ایک ایک بچہ اٹھا کے بھاگتے۔ اس قوم کا کردار، اخلاقی کردار بالکل ختم ہو چکا ہے۔ صاحبوں، جس بے حسی کا ثبوت اس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور عملے نے دیا ہے، اس کے بعد یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک مردہ قوم ہیں جس کا ضمیر سو چکا ہے۔ اچھا، جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ قوم مردہ ہے یا یہ شخص اس کا ضمیر مر چکا ہے، تو اس کی کچھ مینیفیسٹیشن، کوئی نشانی جاننی چاہیے۔ وہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم ظلم کو دیکھے، پہچانے، جان جائے اور اس کے خلاف کھڑی نہ ہو، اس کو قبول کر لے، تو سمجھ جائیے گا کہ اس فرد کا یا اس قوم کا ضمیر ختم ہو چکا ہے، یہ ایک مردہ قوم ہے۔ کیوں؟ جب آپ ظلم برداشت کر لیتے ہیں، اس کو اپروو کر دیتے ہیں، تو پھر اس معاشرے میں کرپشن بھی ہوگی، ناجائز ظالم حکمران بھی آئیں گے، وطن فروش بھی ملیں گے، ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، آپ خاموش رہیں گے۔ اور آج دیکھ لیجیے، آپ کے وہاں ناجائز لوگوں کی حکومت ہے جو سرٹیفائیڈ پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، پوری دنیا لکھتی ہے، وہ آپ کا صدر ہے، وہ آپ کا وزیر اعظم ہے۔ جب معاشرے میں یہ چلن عام ہو جائے کہ میں ظلم کرتا ہوں، میں جرنیل ہوں، میں حکومت کر رہا ہوں، تمہارا کیا جاتا ہے؟ زانی زنا کیے جا رہا ہے، شرابی شراب پیے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ ہے، میں یہ کر رہا ہوں، تمہیں کیا اس سے مطلب ہے؟ چور چوری کیے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے تمہارا کیا جاتا ہے؟
میں اپنا کام کر رہا ہوں. رشوت لینے والے ایک آدمی سے ایک دفعہ میں نے پاکستان میں کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو رشوت ہے. تو اس نے مجھ سے کہا تھا لگتا ہے آپ باہر سے آئے ہو. میں آپ کا کیا لے رہا ہوں، میں تو اپنی کام کا معاوضہ لے رہا ہوں. جب معاشرے میں غلط کام کو لوگ جائز یا معاشرہ اپنا حق سمجھنے لگے تو پھر سوسائٹی کا کیا مستقبل ہوگا. اس کو حسن نثار صاحب نے 5-6 سال پہلے ایک پروگرام میں ان کا دیکھ رہا تھا، وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سوسائٹی کو تو اب تیزاب سے دھو، انو کٹو کٹ نکالو، ہن ٹائم نہیں رہ گیا، تیزاب سے دھو ورنہ سب پھنسے رہو گے، برباد ہو جاؤ گے. ان کی بات بالکل درست ثابت ہو رہی ہے. اچھا صاحب دیکھیے، آج جب یہ 14 بچوں کے اس طرح جھلس جانے سے اور مرنے کی خبر سے عوام کے اندر تھوڑا سا خیال پیدا ہوا ہے، تو اس موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ اور حقائق صحت سے متعلق، بچوں سے متعلق آپ کے سامنے پیش کر دوں. دیکھیے یونیسیف کی رپورٹ ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں روزانہ یومیہ 145 بچے گندا پانی پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 145 بچہ روز، ایوری سنگل ڈے. اور 2.5 لاکھ بچہ پیدا ہونے کے 28 دن کے اندر مر جاتے ہیں. یعنی 164 بچے روز کی وہ بنتے ہیں، 6-7 پر آور کے میرے خیال میں بنتے ہوں گے. 164 بچے روزانہ جو 1 مہینے کی مدت میں مر جاتے ہیں. یہ بچہ مار ملک ثابت ہو رہا ہے. آج سے 4 یا 5 سال پہلے سندھ سے ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا غالباً. تو ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا کہ سندھ میں صحت کا یہ حال ہے کہ وہ بچوں کے ڈاکٹر ہیں اور چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں. تو کہنے لگے میں نے فری کیمپ لگایا وہاں پر. کہیں گے جب لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے، جو بیمار بچے تھے، تو میں نے پوچھا، مائیں لائی یا باپ لایا، کہ اس بچے کا کیا نام ہے؟ تو باپ نے کہا سائیں اس کا نام نہیں ہے. تو پوچھا کہ نام نہیں ہے بچے کا، یہ پرچی پہ لکھا نام کیوں نہیں ہے؟ کہیں گے سائیں ہم بچے کا نام نہیں رکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر یہ 6 مہینے زندہ رہ گیا تو پھر اس کا نام رکھتے ہیں بابا، ورنہ نام نہیں رکھتے. کیوں؟ بچہ مر جاتا ہے اتنی جلدی، پھر وہ نام یاد آتا ہے کہ اکبر مر گیا، رحمت چلی گئی، اصغر مر گیا. کہیں گے پھر ہم نام نہیں رکھتے بابا، 6 مہینے کے بعد رکھتے ہیں اگر وہ زندہ رہ جائے. اس ملک میں یہ بے بسی ہے. اور وہاں کے حکمران کا عالم دیکھ لیجئے کہ اس نے کتنی رقم جو ہے وہ دبئی میں چھپا رکھی ہے. یہ انسان کے بچے ہیں، یہ لوگ اتنے بے بس ہیں. اچھا ابھی صبح ہی ایک دوست کا فون آیا، وہ کہنے لگے یہ بتائیے کہ پاکستان میں نے سنا ہے پاکستان میں صحت کا بجٹ جو ہے وہ فوج کے 1 ہفتے کے بجٹ کے برابر ہے. میں نے کہا نہیں، رونگ، مخالفت میں غلط باتیں مت کہنا، غلط بات نہیں کہنی چاہیے. کہیں گے نہیں وہ 37 بلین ہے اور آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیے. تو میں نے کہا تم ایک بات بھول گئے کہ وہ جو صحت کا جو بجٹ ہے نا وہ ہر صوبے کو دے دیا گیا ہے. فیڈرل کے پاس 37 بلین روپے کا جو بجٹ ہے وہ ایک الگ بجٹ ہے. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں فوج کے بجٹ سے تو ہاں وہ 1 ہفتہ اس سے بھی کم کا بنتا ہے، لیکن اصل بجٹ جو ہے وہ تو صوبے کھا جاتے ہیں، صوبوں کے پاس ہے. ہاں وہ کتنا ہے دیکھیے، وہ اگر آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو صحت کا بجٹ ہے کوئی 942 بلین اور فوج کا بجٹ ہے 3.4 ٹریلین. اچھا اس میں 822 بلین جو فوج کے لوگوں کی پینشن ہے اس کو شامل نہیں کر رہا ہوں، اس کو ذرا الگ رکھ دیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ریشو جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ صحت کا بجٹ
آرمی کے 16 ہفتے کے بجٹ کے برابر ہے. صحت کا سارے سال کا بجٹ آرمی کے 16 ہفتے کے بجٹ کے برابر ہے. حقیقت یہ ہے. جو حقائق ہو نا ان کو سامنے لانا چاہیے. اور ادھر سے کسی نے سن لیا، آپ کو کہہ دیا، آپ نے مجھ سے، چلو کنفرم کرنا چاہیے ایک دوسرے سے کہ بھئی تمہیں اس کی کیا خبر ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی خراب صورتحال ہے کہ آپ کے پاس صحت کا بجٹ جو ہے وہ اتنا کم ہے. یعنی آپ کی جی ڈی پی کا کتنا بجٹ ہے یہ تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا دیکھیے صاحب، ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے انسان کے لیے وہ صحت ہوتی ہے. ایمان اگر کمزور ہوتا ہے جس کا بھی، تو وہ آدمی ذہنی طور سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور جس کی صحت کمزور ہوتی ہے اس کا جسم کمزور ہوتا ہے اور اس کے لیے دوسرے مسائل ہوتے ہیں. تو پہلا ایمان اور دوسرا صحت، ان دو کا ضرور خیال رکھا کیجئے. اس کو ہمیشہ چیک کرتے رہا کیجئے جیسے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بیلنس چیک کرتے رہتے ہیں. ایمان اور صحت کسی بھی فرد کے لیے، سوسائٹی کے لیے یہ بڑی اہم چیزیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس طرف چلے جائیں، واپس آئیے کہ قومیں اپنے جی ڈی پی کا کتنا فیصد حصہ خرچ کرتی ہیں. جس کے نزدیک جو پریورٹی ہوتی ہے وہ اس پہ زیادہ خرچہ کرتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیے، یہ ناردرن یورپ کی جو نارڈک اسٹیٹس ہیں، جیسے اس میں یہ ہے، کیا نام ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، یہ ایسی قومیں جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن یہ اپنے جی ڈی پی کا 10 to 12% حصہ خرچ کرتے ہیں جی ڈی پی کا. جرمنی اپنی جی ڈی پی کا تقریباً 14% جی خرچ کرتا ہے ہیلتھ پر. اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیلتھ پہ کتنا خرچ کرتے ہیں ہم؟ 16 to 18% اپنے جی ڈی پی کا. تو لوگوں کو مراد بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ محنت سے کام بھی کرتے ہیں. اور پاکستان اپنے جی ڈی پی کا کتنا حصہ خرچ کرتا ہے صحت پر؟ کوئی 10 کر رہا ہے، کوئی 12، کوئی 14، کوئی 16، کوئی 18. ہم 5-10 کچھ بھی نہیں، 1% سے بھی کم، 1% بھی نہیں خرچ کرتے. 0.8 کچھ پرسنٹ، اس میں سے بھی 50 to 60% جو ہے نا وہ وزارت کے لوگ کھا جاتے ہیں جن کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس ملک کا کیا بنے گا، کیسے بنے گا؟ اس ملک میں صحت کے نام پہ اتنے گھپلے ہیں کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جعلی ڈاکٹرز وہاں گھوم رہے ہیں. ایسے ڈاکٹرز ہیں جو گردہ نکال کے مریض کو پتہ نہیں چلتا اور بیچ دیتے ہیں. لاہور میں ایک ایسا گروہ پکڑا گیا تھا جس نے خون کی بوتلیں، وہ جو ایمرجنسی میں لگائی جاتی ہیں، وہ اس میں رنگ ملا کے، لال رنگ کا ملا کے ہاسپٹل کو سپلائی کر دی تھی. یار یہ کردار ہے آپ کا. صرف نماز پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، اپنے لین دین سے، معاشرے میں اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. مولا علی سے کسی نے کہا کہ ہم فلاں ملک جا رہے ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کیسے کریں. تو آپ نے کہا کوئی تقریر مت کرنا، بس اپنے لین دین سے ثابت کرنا کہ تم مسلمان ہو، وہ سب سے بڑی تبلیغ ہوگی. جعلی دوائیں بیچ رہے ہیں، خون کے، وہ بتائیے رنگ ملا کے وہ بوتلیں بیچ دی. تو اس قوم کا کیا بنے گا؟ ذرا دیکھیے کہ پاکستان میں یہ آغا خان ہاسپٹل جو بنا ہے، یہ لیا گیا تھا، اتنی بڑی زمین لی گئی تھی کہ یہاں پہ غریبوں کا علاج ہوگا. وہاں صرف عمرہ کا علاج ہوتا ہے اور ایک بیڈ کا جو خرچہ ہے ایک دن کا وہ 32,000 روپے ہے. اور ایک غریب آدمی کی انکم ہوتی ہے 20-25 ہزار روپے کی. یعنی وہ ایک دن بھی بیڈ پہ جا کے نہیں لیٹ سکتا. اگر اپنے پورے مہینے کی تنخواہ بیوی بچوں کو سب کو بھلا کے اپنے اوپر خرچ کر دے یا کسی بچے پہ خرچ کر دے تو وہ ایک دن بھی وہاں نہیں رہ سکتا. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ پوچھنے والے ہیں کیونکہ یہ سب خود انوالو ہیں. یہ خود تو ملٹری کے ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں یا لندن چلے جاتے ہیں اور غریبوں کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ غریبوں کے بچے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میں نے ان سے کہا ہاں، آپ میں تو صلاحیت ہوتی نہیں ہے، ان میں ہوتی ہے زیادہ بچے پیدا کر لیتے ہیں. تو یہ ملک ایسے کیسے چلے گا؟ مجھے بتائیے کہ جہاں پر 3
ہاسپٹل بنا دیے جس نے فری میں اور آج بھی علاج ہو رہا ہے. کینسر جیسے موذی مرض کا ایکسپینسو جس کا علاج ہوتا ہے وہ دوا کو ترستا، وہ علاج کو ترستا ہے یار. یہ کیا لوگ بھائی، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ میں نے آپ کہا مردہ ضمیر لوگ ہیں. اب اس سے آگے اور کوئی منزل نہیں. اگر یہ نہیں اٹھیں گے تو پھر یہ ایسے ہی رگڑا کھاتے رہیں گے. یعنی جس نے اپنا تن من دھن سب لگا دیا وہ جیل میں ہے، جنہوں نے لوٹا وہ صدر و وزیر اعظم ہے، اور جرنیل چلا رہا ہے وہ کہتا ہے میں ملک چلاؤں گا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.